اعتکاف کورس کی ہماری 5ویں نشست ہے، جس میں ہم اعتکاف کے حوالے سے چند فقہی مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 اعتکاف واجب، نمبر 2 اعتکاف سنت، اور نمبر 3 ہے اعتکاف نفل۔ یہ 3 اقسام ہیں اعتکاف کی۔ اعتکاف واجب کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف واجب کہتے ہیں کہ جو انسان منت مان لے کہ میں اتنی دیر کے لیے، اتنے وقت کے لیے اعتکاف میں بیٹھوں گا، تو اسے کہا جاتا ہے اعتکاف واجب۔ یا اسی طور پر دوسری اس کی قسم ہوتی ہے کہ اگر کسی انسان نے سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف کیا، جیسا کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اور وہ انسان کا ٹوٹ گیا کسی بھی وجہ سے، تو اس بنا پر اس کے اوپر یہ والا اعتکاف بطور قضا کے واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس اعتکاف کی جو قضا ہے وہ انسان پر، معتکف پر لازم اور واجب ہو جاتی ہے، تو یہ اعتکاف بھی اعتکاف واجب کہلاتا ہے۔ گویا کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اعتکاف واجب کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب وہ کہ جو انسان نظر یا منت کی بنا پر اعتکاف کو اپنے اوپر واجب کر لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنی دیر، اتنے وقت، اتنے دنوں کے لیے اعتکاف بیٹھوں گا۔ اس کی میں مثال دے دیتا ہوں۔ کوئی شخص کہے کہ اگر میری فلاں جگہ پر شادی ہو گئی تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گا۔ کوئی کہے کہ فلاں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 2 دن کا اعتکاف کروں گا، میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، تو گویا کہ اس نے اس اعتکاف کو اپنے اوپر واجب کر لیا، تو یہ اس کا اعتکاف کہلائے گا اعتکاف واجب۔ اس کو پورا کرنا اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ باقی اس کے جو اعتکاف واجب کے مسائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذرا انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ صرف شارٹ لفظوں میں عرض کر رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان نے اعتکاف توڑ دیا، یعنی سنت مؤکدہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف، تو اس کی قضا انسان پر واجب ہے، تو یہ دوسری قسم ہو گئی اعتکاف واجب کی۔ اب اعتکاف واجب کے چند مسائل آپ احباب کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ نظر کا اعتکاف ہو تب، یا قضا کا اعتکاف ہو تب۔ نمبر 1 جس اعتکاف کی زبان سے منت مان لی جائے اور وہ منت کسی شرط پر موقوف ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ جس اعتکاف کی زبان سے انسان منت مان لے، بھلے وہ منت کسی شرط پر موقوف ہو یا نہ ہو، بس جب آپ نے کہہ دیا کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، تو یہ آپ کے اوپر اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ اسی طور پر صرف دل میں نیت کر لینے سے منت نہیں ہوتی، بلکہ زبان سے الفاظ کا ادا کرنا منت کے لیے ضروری اور لازم ہوتا ہے۔ یعنی جس وجہ سے اعتکاف آپ کے اوپر واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، تو اس حوالے سے اس بات کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ منت کا اور نظر کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے، فقط دل کے ساتھ نہیں ہے۔ جب زبان سے اس کے الفاظ ادا ہو گئے تو گویا کہ اس کے دل کی کیفیت کی تائید ہو گئی، اب اس کے اوپر اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ اسی طور پر منت والے اعتکاف میں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ قابل غور بات، جو انسان اعتکاف کی منت مانے نا کہ میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، اس میں اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، چاہے یہ روزہ رمضان کا ہو یا اس کے علاوہ کسی اور مہینے کا۔ رمضان میں تو رکھیں گے ہی،
یعنی کسی نے نیت مان لی کہ نظر مان لی کہ میں فلاں کام میرا ہو جائے تو میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھوں گا، یا رمضان کے پہلے عشرے میں بیٹھوں گا، یا رمضان کی فلاں 15 تاریخ کو میں ایک دن کا اعتکاف کروں گا، تو اس اعتکاف میں اعتکاف کرنا بھی واجب ہے اور روزہ رکھنا بھی اس کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ رمضان کی وجہ سے تو واجب اور فرض تھا ہی، اس اعتکاف کی وجہ سے بھی واجب اور فرض ہے۔ ہاں باقی اگر دو روزے اکٹھے ہو جائیں، جیسا کہ رمضان کے مہینے کے اعتکاف کی نظر مانی، تو ظاہر سی بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں ڈبل ایک دن میں روزہ تو نہیں نہ ہو سکتا، اعتکاف کا روزہ اور رمضان کا ایک ہی روزہ ہوگا نا، تو اس کے لیے ایک ہی روزہ کافی ہے، اس کے لیے ڈبل روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ڈبل سے مراد ایک دن میں تو ہوگا نہیں، یعنی اس دن کا وہ کہے کہ یہ تو رمضان کا روزہ ہے لہذا اعتکاف آج کر لیتا ہوں کیونکہ آج کی نیت کی ہے، باقی روزہ کسی اور وقت میں رکھ لوں گا، ایسا نہیں، اس کا ایک ہی روزہ اعتکاف اور رمضان کو کفایت کر جائے گا۔ اور اگر کوئی رمضان کے علاوہ مہینہ ہو تو اس ماہ میں، اس مہینے میں اس کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے، ضروری ہے، بغیر روزے کے منت اور نظر کا اعتکاف نہیں ہوتا۔ اسی طور پر ایک دن کا اعتکاف کرنے کی منت مانی ہو تو صرف دن کا اعتکاف واجب ہوگا۔ اگر کسی نے کہا کہ میں ایک دن کا اعتکاف کروں گا تو اس کی منت کا تعلق فقط دن کے اعتکاف کے ساتھ ہوگا، رات کے اعتکاف کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر 24 گھنٹے کی نیت ساتھ کی ہو تو پھر جا کر جو ہے 24 گھنٹے کا اعتکاف ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ایک دن کا اعتکاف کروں گا، اب اس کے جو اعتکاف کی لمٹ ہے وہ کب سے کب تک ہے؟ وہ طلوع فجر سے لے کر یہ نماز مغرب تک جائے گی، یعنی سمجھ لیں کہ جس میں ایک پورا کا پورا روزہ آ جائے تو وہ اس کی لمٹ ہوگی اس کے اعتکاف کی، باقی رات کو اعتکاف کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے ذہن میں ہو کہ اعتکاف میں کروں گا اور اس کے ذہن میں 24 گھنٹے ہوں کہ رات اور دن کا اعتکاف، جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے رمضان کا، تو اس صورت میں پھر اس کو 24 گھنٹے ہی اعتکاف میں گزارنے ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی نے منت مانتے وقت یہ کہا کہ میں رات کا اعتکاف کروں گا اور دل میں نیت دن کی بھی تھی تو یہ منت صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے منت مانتے وقت یہ کہا کہ میں رات کا اعتکاف کروں گا اور دل میں نیت دن کی بھی تھی، زبان سے نہیں اس نے کہا، تو یہ منت اس کی درست نہیں ہے، اس پر اعتکاف واجب نہیں ہوگا کیونکہ رات میں روزہ نہیں ہوتا۔ جس کی وجہ بھی بتا دی، علت بھی بتا دی میں نے کہ رات میں چونکہ روزہ نہیں ہوتا اور اعتکاف واجب میں روزہ کیا ہے؟ شرط ہے، لازم ہے، ضروری ہے، تو اس لیے اگر کسی نے فقط رات کے اعتکاف کی نیت کی یا زبان سے کہا کہ میں رات کا اعتکاف کروں گا تو اس کا یہ اعتکاف کی منت ماننا اور اس کی نظر لینا یہ درست ہی نہیں ہے، اس کی یہ نظر ہی باطل ہے، اس کا یہ جو نیت ہے یہ نیت ہی باطل ہے، اس لیے کہ اعتکاف کا تعلق روزے کے ساتھ ہے، اعتکاف واجب کا، اور رات میں روزہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اعتکاف واجب سے متعلق اگر ایک سے زائد دنوں کے اعتکاف کی نیت مانی تو اتنے دن اور رات دونوں کا اعتکاف کرنا پڑے گا۔ وہ پہلی بات تھی کہ اگر آپ نے صرف یہ کہا کہ میں دن کا اعتکاف کروں گا ایک دن کا، تو اس میں پھر صرف روزے کا جو ٹائم ہے وہ اس میں شامل اور داخل ہوگا، رات اس میں داخل نہیں۔ لیکن اگر یہ کہا کہ میں 2 دن کا اعتکاف کروں گا تو پھر اس میں رات بھی شامل اور داخل ہوگی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر ایک سے زیادہ دنوں کے اعتکاف کی منت مانی ہو اور نیت یہ کی کہ صرف دن کا اعتکاف کروں گا اور رات کو مسجد سے باہر آ جاؤں گا تو ایسی نیت بھی درست ہے۔ گویا کہ نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یا اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اعتکاف واجب جو نظر کی صورت میں ہے، منت کی صورت میں ہے، اس کا تعلق دن کے ساتھ ہے، اس کا تعلق رات کے ساتھ نہیں۔ یا اس کو اگر آپ ڈیپلی سمجھنا چاہیں یا اس کی جڑ اور بنیاد کو سمجھنا چاہیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اعتکاف نظر، اعتکاف منت جس کو اعتکاف واجب کہا جاتا ہے، یہ اور روزہ لازم و ملزوم ہیں، روزہ ہے تو اعتکاف ہے،
اور اگر روزہ نہیں تو اعتکاف واجب، اعتکاف منت، اعتکاف نظر نہیں۔ اور اسی طور پر اگر کسی شخص نے ایک سے زیادہ دنوں کے اعتکاف کی منت مانی ہو تو ان دنوں میں مسلسل روزانہ اعتکاف کرنا واجب ہے۔ کسی نے کہا کہ میں 5 دن کا اعتکاف کروں گا، اب یہ نہیں کہ اس مہینے میں 1 دن کر لے، اگلے مہینے میں 1 دن کر لے، یا اس ہفتے میں 1 دن کر لے، پھر اگلے ہفتے میں 1 دن کر لے، اس طرح کر کے گیپ کے ساتھ اور فاصلے کے ساتھ جو ہے وہ 5 دنوں کو مکمل کرے گا، نہیں۔ جب اس نے کہا کہ میں 5 دنوں کا اعتکاف کروں گا تو اس کے لیے لازم ہے کہ درمیان میں وقفہ نہ کرے، بلکہ پے در پہ مسلسل روزانہ اعتکاف کرے، اس میں وقفہ نہیں آنا چاہیے۔ ہاں اگر اس نے زبان سے منت مانتے ہوئے یہ کہا کہ میں متفرق دنوں کا اعتکاف کروں گا، یعنی مہینے میں 4 دن اعتکاف کروں گا ہر ہفتے، یعنی ایک ہفتے میں 1 دن، دوسرے ہفتے میں دوسرا دن، تیسرے میں تیسرا دن، چوتھے میں چوتھا دن، تو پھر اس کا یہ منت ماننا بالکل درست ہوگا، تو وہ اعتکاف ایسے ہی مکمل کرے گا، یعنی ہر ہفتے میں 1 دن۔ اسی طور پر جن کاموں کے لیے سنت اعتکاف میں نکلنا جائز ہے، واجب اعتکاف میں بھی ان کاموں کے لیے نکلنا جائز ہے، اور جن کاموں کے لیے اعتکاف سنت میں نکلنا جائز نہیں تو ان کاموں کے لیے اعتکاف واجب میں بھی نکلنا جائز نہیں ہے۔ گویا کہ جو احکام اعتکاف مسنون کے ہیں، سیم ٹو سیم وہی احکامات وہ اعتکاف واجب کے ہیں۔ یہ چند ضروری اور اہم پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ احباب کی گوش گزار کیے اعتکاف واجب سے متعلقہ۔ اس میں جو بالخصوص لازمی چیز ہے جو ذہن نشین ہونی چاہیے وہ ہے روزے کا ہونا، کہ اعتکاف واجب، اعتکاف نظر، اعتکاف منت جو کہ ایک ہی قسم ہے، ان کے ساتھ روزہ لازم و ملزوم ہے۔ روزہ نہیں تو اعتکاف نہیں، روزہ نہیں تو اس کی منت جائز نہیں۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں اعتکاف سنت کو۔ اعتکاف سنت کیا ہے؟ اعتکاف سنت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں انسان اعتکاف کی نیت سے بیٹھے۔ اب اس کے ضمن میں ہم آگے جا کر یہ جو لوگ بعض 27ویں شب کو بیٹھ جاتے ہیں اعتکاف، اس کو بھی ڈسکس کریں گے اس کے ضمن میں انشاءاللہ۔ تو رمضان کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ اعتکاف سنت کہلاتا ہے، اور اس کی جو شرعی حیثیت ہے وہ ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، قابل غور بات، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ رمضان کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے اس کی حیثیت کیا ہے شرعی لحاظ سے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، درجہ کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ وہ ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ کیا مطلب؟ سنت کا مطلب تو نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور طریقہ، اور مؤکدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی سنت ہے کہ جس پر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تاکید فرمائی، پابندی فرمائی، اس کا اہتمام فرمایا، مسلسل اس کو کیا، یہ مطلب ہوتا ہے سنت مؤکدہ کا۔ اور جب آپ نے آگے لفظ سنا ہے علی الکفایہ، تو علی الکفایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعض فرائض ایسے ہوتے ہیں کہ جو فرض عین کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو فرض کفایہ کی۔ بعض سنتیں ایسی ہوتی ہیں جو سنت عین کی حیثیت رکھتی ہیں، اور بعض ایسی ہوتی ہیں جو سنت کفایہ۔ سنت کفایہ یا فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے، اس علاقے کے لوگوں میں سے کوئی 1 2 3 4 افراد اس سنت کو ادا کر دیں یا اس فرض کو ادا کر دیں تو وہ فرض ادا ہو جاتا ہے، باقیوں کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے، اور باقیوں کے ذمے وہ لازم نہیں رہتا۔ اور اگر کوئی بھی اس کا اہتمام نہ کرے تو پھر سبھی کے سبھی مسلمان گناہ گار ہوتے ہیں، اور قابل عتاب اور قابل سزا اور قابل گرفت اور قابل گرپ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ فرض کی مثال میں فرض کفایہ ہے جنازہ، کہ عام نمازیں وہ فرض عین ہیں، ہر ایک پر لازم ہے، ضروری ہے کہ نماز پڑھے، لیکن نماز جنازہ وہ فرض کفایہ ہے، فرض ہے
مسلمانوں پر، ہر مسلمان پر نہیں، علل کفایہ، وہ اگر کوئی چند ایک مسلمان نماز جنازہ مسلمان کا ادا کر دیں گے تو سبھی کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ سیم اسی طرح سنت مؤکدہ عینیہ اور سنت مؤکدہ کفائیہ، ان میں فرق کیا ہے؟ سنت مؤکدہ عینیہ وہ ہوتی ہے کہ جو انسان خود اس کو ادا کرے تو پھر ہی ادا ہوتی ہے، کوئی اور ادا کر دے تو اس سے ادا نہیں ہوتی۔ لیکن سنت کفائیہ وہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اور بھی ادا کر دے تو سب کے ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے، اور اس کی مثال ہے یہی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف، کہ یہ مؤکدہ سنت ہے، تاکیدی سنت ہے، لیکن یہ ایسی سنت ہے کہ اس پر اگر کوئی دو تین افراد بھی عمل کر لیتے ہیں تو باقی سب کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی اس سنت کو ادا نہیں کرے گا تو پھر سب کے سب مسلمان یہ اس گناہ میں اور اس عتاب میں قابل گرفت ہو گئیں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو اس کی جو شرعی حیثیت ہے وہ آپ کے سامنے واضح کی ہے۔ تو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اب اس کے چند ایک جو مسائل ہیں وہ آپ سماعت فرما لیں، اس کے بعد جب ہم سنت نفل کو ذکر کریں گے تو اس کے ضمن میں پھر ہم لے کر آئیں گے یہ جو 27ویں شب کو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ نمبر ایک تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اعتکاف سنت کے جو مسئلے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ کہ آپ نے کب بیٹھنا ہے رمضان کا آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کے لیے، تو رمضان کے سنت اعتکاف کا جو وقت ہے وہ ہے 20واں روزہ، روزہ 20واں ہوگا لیکن وہ شب ہوگی 21ویں شب۔ 20واں روزہ پورا ہونے کے دن جب یعنی کہ وہ مکمل ہو گیا تو غروب آفتاب شروع ہونے سے پہلے اور عید کا چاند نظر آنے تک اعتکاف میں بیٹھنا یہ کہلاتا ہے سنت مؤکدہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف۔ 20واں روزہ ہوگا، 21ویں شب ہوگی، اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ احباب نے اعتکاف بیٹھ جانا ہے، اور عید کا چاند نظر آنے تک آپ نے اعتکاف میں رہنا ہے۔ یہ ہے اس کا سب سے پہلا عمل اور اس کا سب سے پہلا مسئلہ کہ جس کے اوپر انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ نمبر دو، یہ جو اعتکاف ہے اس اعتکاف میں اگر کوئی شہر ہے بڑا اور بڑے شہر میں افراد اور لوگ بیٹھتے ہیں کسی بڑی مسجد میں، تو جو شہر کی بڑی مساجد ہیں ان مساجد کے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے ذمے سے یہ اعتکاف کی سنت جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ اسی طور پر جو گاؤں ایریا ہوتا ہے، گاؤں ایریا، اس گاؤں ایریا میں جو مساجد ہوتی ہیں اس میں لازمی نہیں ہے کہ ہر محلے کی مسجد میں بیٹھا جائے، یعنی گناہ گاری کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ویسے تو بیٹھنا چاہیے کہ پورا علاقہ جو ہے اس کی جتنی مساجد ہیں 5 ہیں 10 ہیں ہر ایک مسجد میں اعتکاف کرنا لازم ہے، ورنہ اس مسجد کے آس پاس والے گھروں کے اوپر قابل گرفت ہوں گے وہ نہیں۔ اگر گاؤں ہے تو گاؤں میں ایک مسجد میں بھی اگر لوگ اعتکاف بیٹھ گئے تو پورے گاؤں سے وہ اعتکاف کی جو سنت ہے وہ ساقط ہو جائے گی۔ اسی طرح جو شہر کے ایریے ہوتے ہیں اس میں ٹاؤنز ہوتے ہیں یا سوسائٹیاں ہوتی ہیں یا اس میں سرکلز ہوتے ہیں یا اسی طور پر مختلف ایریاز کاٹے ہوئے ہوتے ہیں مختلف حوالوں سے، تو ایک ایریا وہ کفایت کرے گا ایک مسجد کو۔ اسی طور پر آخری عشرے کے چند دن کا جو اعتکاف کرنا ہے نا، یہ اعتکاف نفل کہلاتا ہے، اعتکاف سنت نہیں کہلاتا، جیسا کہ 27ویں شب کو بیٹھنا، یا کوئی شخص جو ہے 20ویں روزے اور 21ویں شب کے بعد بیٹھتا ہے تو اس کا اعتکاف سنت نہیں کہلائے گا۔ اس کو اگر آپ مثال سمجھنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 21ویں شب کو اور 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف گاہ میں نہیں گیا، مغرب کے بعد گیا، عشاء کے بعد کیا، یا 21ویں روزے کو گیا، تو اس کا پورے عشرے کا اعتکاف سنت کہلائے گا، اعتکاف نفل کہلائے گا، اعتکاف سنت نہیں کہلائے گا۔
کیونکہ اس کے لیے لازم ہے کہ آپ 21ویں شب سے پہلے پہلے آپ بیٹھ جائیں، غروب آفتاب سے پہلے پہلے 21واں دن جو چڑھتا ہے اور آغاز ہوتا ہے نماز مغرب سے، اس سے پہلے پہلے آپ اعتکاف گاہ میں چلے جائیں۔ اسی طور پر یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی بڑا قابل غور ہے، عورتوں کے مسجد میں یا گھر میں اعتکاف بیٹھنے سے متعلقہ حوالے سے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے اس سے ہمارے جو اہل الحدیث بھائی ہیں وہ بالکل واضح طور پر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ عورتوں کو بھی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے، لیکن جو ہمارے احناف ہیں احباب وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو گھروں میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات میں بہت ہی باریک ہے، لیکن ایسی بات ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کر لیں اور اس کو اپنی زبانوں پر جاری کر لیں، اپنے خطبات، اپنے بیانات، اپنی مجالس میں اس کو اپنا وتیرہ بنا لیں، تو بہت ساری لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں فرقہ وارانہ۔ اور وہ کون سی بات اور کون سا جملہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی ایسی بات کریں کہ جس میں ہمارا دوسرا جو مسلک ہے یا جماعت ہے وہ اس عمل کے برخلاف کوئی عمل کرتے ہوں اور ہم اس کے برخلاف عمل کرتے ہوں، تو اس موقع پر بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ یہ غلط ہیں، یہ درست نہیں ہیں، یہ باطل ہیں، یہ ناجائز کر رہے ہیں، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ بھئی ہماری تحقیق کے مطابق مسئلہ یوں ہے اور ہمارے ان بھائیوں کی تحقیق کے مطابق مسئلہ یوں ہے۔ جب آپ یہ جو لفظ تحقیق کہیں گے نا، ہماری تحقیق، ان کی تحقیق، فلاں کی تحقیق اور ہماری تحقیق، اس سے جو ہے نہ انسلٹ ہوتی ہے، نہ توہین ہوتی ہے، اور نہ ہی اگلے بندے کا جو عقیدہ ہے اس کے اوپر زد پڑتی ہے، نہ ہی اگلے بندے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے یا عزت جماعت یا عزت مسلک مجروح ہوتی ہے۔ تو اس لفظ کو اپنی زبانوں پر آپ وتیرہ بنا لیں کہ جب بھی بات کریں مخالف مسلک سے متعلقہ یا مخالف نظریے سے متعلقہ تو یوں کہا کریں کہ بھئی ان کی تحقیق کے مطابق مسئلہ یوں ہے اور ہماری تحقیق کے مطابق یوں ہے۔ ہاں، باقی آپ یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ہماری تحقیق وہ درست ہے یا ہماری تحقیق جو ہے وہ زیادہ درستگی کے قریب ہے۔ یوں کہہ دینا کہ وہ جی سنت کے مخالف چل رہے ہیں، وہ جی سنت سے ہٹ کر چل رہے ہیں، یہ بہت بڑا الزام اور بہت بڑی تہمت ہے۔ آپ خود سوچیں کہ کوئی بھی مسلمان ہے، اگر آپ رفع الیدین کے مسئلے کو ہی لے لیں، کوئی بھی مسلمان بھلا یہ سوچ سکتا ہے یا تصور کر سکتا ہے کہ ہم سنت کے مخالف چلیں؟ نہیں۔ جو رفع الیدین کر رہے ہیں وہ بھی سنت کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے کر رہے ہیں، ان کے اندر جذبہ ہے، ان کے اندر یہ لگن ہے کہ ہم سنت کے مطابق نماز پڑھیں، اس لیے وہ کرتے ہیں۔ اور جو نہیں کر رہے، کیا وہ الیاذ باللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں کہ ہم رفع دین نہیں کریں گے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے لہذا ہم جو ہے اس کو ترک کر دیں گے؟ نہیں، وہ جو چھوڑ رہے ہیں رفع الیدین، اس میں مین وجہ کیا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ہی رفع الیدین کو نہیں کر رہے، کیونکہ ان کی تحقیق کے مطابق رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کو ترک فرما دیا تھا۔ اب دیکھیں، دونوں کا مطمع نظر ایک ہے، دونوں کی منزل ایک ہے۔ میرے پیارو، جہاں پر منزل ایک ہونا، چاہے وہ افراد دو ہوں یا تین ہوں، جس راستے پر بھی چل رہے ہوں، منزل جب ایک ہے اور اسی منزل کی تگ و دو کے لیے وہ سعی کر رہے ہیں، تو پھر ایسی جگہ پر آپ لفظ تحقیق استعمال فرمایا کریں کہ ہماری تحقیق کے مطابق مسئلہ یوں ہے اور ہمارے ان بھائیوں یا فلاں جماعت یا فلاں مسلک کی تحقیق کے مطابق مسئلہ یوں ہے۔ اب ہمارے جو بھائی ہیں اہل الحدیث، وہ کیا کرتے ہیں؟ میرے کئی الحمدللہ پورے پاکستان میں اہل حدیث شاگرد ہیں، کثیر تعداد میں، سینکڑوں کے حساب سے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سرعام یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ احناف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے تارک ہیں، ان کی نمازیں سنت کے مطابق نہیں۔ حالانکہ ہم یعنی احناف کبھی نہیں یہ کہتے کہ ہمارے اہل حدیث بھائی یہ سنت کے مخالف ہیں یا سنت کے برعکس یہ نماز پڑھ رہے ہیں، رفع الیدین کر رہے ہیں۔ نہیں، ہمیں اس حوالے سے اپنا زاویہ بدلنا چاہیے
اور اس لفظ کو استعمال کرنا چاہیے۔ دیکھنا چاہیے کہ کیا جو لوگ رفع الیدین نہیں کر رہے کیا ان کے پاس احادیث ہیں یا نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کہیں کہ جی وہ حدیث پاک کے متن میں اضطراب ہے، وہ سند میں اضطراب ہے، لیکن دلیل کوئی نہ کوئی ہے تو صحیح نا کہ جس کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں اگر دلیل پر نہ ہوتے، کوئی جواب میں حدیث پاک نہ ہوتی، تو پھر یہ کہتے ہوئے اچھے لگتے تھے کہ آپ بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں حدیث پاک کے، اور اسی طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے۔ لیکن جب وہ جواب میں احادیث پیش کر رہے ہیں کہ ہم فلاں حدیث پاک کے مطابق چل رہے ہیں، فلاں حدیث پاک کے مطابق چل رہے ہیں، تو پھر ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ حدیث پاک کے مخالف ہیں۔ تو اس لیے اس مزاج سے ہم نے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے عورتوں کا اعتکاف بیٹھنے سے متعلقہ، اس میں بھی اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ ہمارے جو احناف حضرات کہتے ہیں کہ مساجد میں عورتیں نہ بیٹھیں بلکہ اپنے گھروں میں بیٹھیں، اس میں کئی ساری احادیث مبارکہ ہیں، جس طرح کہ نماز سے متعلقہ بالخصوص حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فرامین، ان کا عمل اور ان کی احادیث مبارکہ، ظاہر سی بات ہے کہ وہ مزاج مصطفیٰ سے اور مزاج شریعت سے واقف تھے۔ اور پھر حضرت عمر کی ذات پاک تو وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی زبان اور قلب پر اللہ پاک کی ذات نے حق کو جاری فرما دیا وہ عمر بن خطاب کی ذات بابرکت ہے۔ تو وہ کسی دلیل پر کھڑے ہیں، اگر دلیل پر نہ ہوتے تو پھر کہا جاتا کہ یہ بغیر جو ہے اپنی خواہش نفس کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور پھر اس میں جو ریزن اور وجہ اور علت ان احادیث میں آتی ہے یا بیان کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ عورتوں کا مسجد میں بیٹھنا یہ فتنہ اور فساد سے خالی نہیں ہے۔ باقی یہ کہا جائے کہ نبی پاک کے دور میں بھی تو بیٹھتی تھی نا، تو بھئی وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت بھی تو ہوتی تھی نا، وہاں بھلا کون اس چیز کو سوچ سکتا ہے، اس کا خیال لا سکتا ہے اپنے دل میں۔ اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح لوگ اس وقت بیت اللہ شریف میں جاتے ہیں، وہاں پر مخلوط مجمع ہوتا ہے نا، عورتیں بھی ہوتی ہیں اور اسی طور پر مرد بھی ہوتے ہیں، اکٹھے طواف کر رہے ہوتے ہیں، اکٹھے سعی کر رہے ہوتے ہیں، چہل پہل اکٹھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ کیا وہاں پر کسی کے دماغ میں آتا ہے یہ فطور، یعنی انٹریکشن اور دلچسپی ظاہر ہوتی ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ مقام ہی ایسا ہے، وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ جہاں پر انسان، اگر وہاں پر بھی جا کر انسان کی یہی کیفیات رہنی ہیں تو پھر اور کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر انسان کی یہ کیفیات جو ہے اس کے برعکس معاملہ ہوگا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ہمیں احوال کے تناظر میں دیکھنا چاہیے اور مسائل کو ہمیں ڈیپلی اور دقیق انداز میں دیکھنا چاہیے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، اس کے احوال کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اسے کہا جاتا ہے ظاہر حدیث یا پھر ظاہر آیت، کہ ایک ہوتا ہے کتاب اللہ کا یا اسی طور پر حدیث مصطفیٰ کا ظاہر، اور ایک ہوتا ہے اس کا پس منظر۔ ہمیشہ جب بھی معنی متعین کیا جاتا ہے یا حکم اخذ کیا جاتا ہے، اس میں ہمیشہ وہ شخص جو ہے استنباط کرنے والا، استدلال کرنے والا صواب اور درستگی پر ہوتا ہے، صحیح ٹریک اور صحیح راستے پر ہوتا ہے، جو اس آیت یا اس حدیث پاک کے پس منظر کے تناظر میں استدلال یا استنباط کرے، اور جو اس آیت مبارکہ یا حدیث پاک کے پس منظر کو اگنور کر دے اور صرف نظر کر دے اور اس کو پس پش ڈال دے، تو وہ شخص جو ہے ہمیشہ خطا کھاتا ہے۔ تو اس لیے احادیث مبارکہ بالخصوص ان کے معاملات میں ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، زمانہ نبوی کے حالات و واقعات کیا تھے، اس وقت ضرورت کیا تھی۔ میں اس کی ایک مثال عرض کر دیتا ہوں۔ ابھی کل پرسوں مجھے ایک تبلیغی ساتھی کا کال آئی، یعنی وہ کسی عالم کے ساتھ ڈیبیٹ ہو رہی تھی اس کی اس مسئلے پر کہ کیا ہم اپنی بیوی کو گھر میں خرچہ پانی دیے بغیر جا سکتے ہیں جماعت میں یا نہیں، یا تھوڑا بہت خرچہ دے دیا باقی اللہ کے سپرد، جا سکتے ہیں جماعت میں کہ نہیں؟ تو وہ عالم کہہ رہے تھے کہ نہیں، آپ گھر والوں کا خرچہ پانی پورا کریں اس کے بعد جماعت میں جائیں تو پھر ٹھیک ہے، اور وہ تبلیغی کہہ رہے تھے کہ نہیں، آپ جو ہے بنا خرچہ دیے ہوئے جا سکتے ہیں۔ تو وہ ہماری عدالت میں مسئلہ آ گیا، تو میں نے ان کو یہی بتایا، یعنی انہوں نے بتایا نہیں تھا، ساری صورتحال سے آگاہ نہیں کیا تھا، ویسے صورت مسئلہ بیان کی کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو میں نے کہا کہ نہیں،
بیوی بچوں کا پہلے کرنا ہے کام، اس کے بعد پھر آپ جماعت میں جائیں گے۔ تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ اللہ ہی آپ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یعنی وہ ایک بالکل سادہ بندہ ہے، ایک دن مدرسہ میں نہیں گیا، ایک دن اس نے جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو ڈیپلی فقاہت والے انداز میں پڑھا نہیں، کوئی سلیبس اور نصاب نہیں پڑھا، اور وہ کہہ رہا ہے ایک عالم کو اور دوسرے مفتی کو کہ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ ارے اللہ کے بندے، کوئی عالم اور مفتی کے مقابلے میں عالم اور مفتی ہوتا، وہ یہ بات کہتا ہوا دکھائی دیتا تو کچھ بات بنتی تھی، کیونکہ ہم وزن کام ہو گیا نا۔ تو ایک بالکل عام سادہ بندہ وہ ایک عالم کو ہدایت کر رہا ہے کہ بھئی آپ سیدھے رستے پر نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر پھر امثلہ کہ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو ایسا تھا کہ صحابہ کرام نے نہ گھر دیکھا، نہ بار دیکھا، نہ بیوی دیکھی، نہ بچے دیکھے، نہ علاقہ دیکھا، وہ تو سب کچھ نکل پڑے بس اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں۔ میں نے اس سے کہا کہ نمبر ایک، وہ جس اللہ کے راستے کی آپ بات کرتے ہیں نا، وہ اللہ کا راستہ یہ والا راستہ نہیں تھا، وہ راستہ تھا جہاد کا، ٹھیک ہے؟ اور میں نے کہا کہ وہ جو جہاد کا راستہ ہے، اگر آج خدا نہ کرے کہ دشمن ہم پر ٹوٹ پڑے، تو پھر آج لازم ہوگا، واجب ہوگا کہ ہر شے کو چھوڑ چھاڑ کر، حتیٰ کہ کھانا ترک کر کے دشمن کے اوپر ٹوٹ پڑو۔ کیوں کہ یہاں پر جان کا مسئلہ ہوتا ہے حالت جنگ میں اور حالت جہاد میں۔ اللہ کے راستے کئی سارے ہیں، یہ جو اللہ کا راستہ ہے نا قرآن کریم میں ڈسکس ہوا جہاد والا، یہ بڑا ٹف راستہ ہے، اس کے احکامات کچھ اور ہیں۔ اور پھر نمبر دو، میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں جو مسلمان تھے ان کی گیدرنگ، ان کے افرادی قوت بہت بہت کم تھی، اور اس زمانے میں کوئی اسٹیبلش فوج نہیں ہوا کرتی تھی، پراپر کوئی فوجی ادارہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ بالکل فوج وہ اپنی چھاؤنیوں میں یا اپنے ہیڈ کوارٹرز میں بالکل ریڈی بیٹھی ہو کہ جب ہمیں چیف کا حکم آئے گا تو ہم فی الفور جو ہے سرحدوں پر پہنچیں گے۔ اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ کام تو حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں آ کر ہوا کہ انہوں نے مختلف علاقوں میں چھاؤنیاں قائم کی اور ایک پراپر فوج کا محکمہ قائم کر کے ایک ڈسپلن اور نظم و ضبط کے ساتھ جو ہے اس کو لے کر چلے۔ ورنہ نبی پاک کے دور میں اور حضرت ابوبکر کے دور میں بس ہر بندہ ہی فوجی ہوتا تھا، ہر بندہ ہی مجاہد ہوتا تھا، جب آواز پڑ گئی تو اس نے نکلنا ہے۔ تو میں نے کہا اس وقت کے حالات اور آج وقت کے جو وقت ہے اس کے حالات و واقعات کو دیکھنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس افرادی قوت بھی ہے اور سبھی کے سبھی الحمدللہ سہولیات مسلمانوں کو مہیا ہیں ہر حوالے سے۔ تو آپ اس زمانے کی چیزوں کو آج کے زمانے میں جب آپ فٹ کریں گے تو اس میں مطابقت بھی ہونی چاہیے، اس میں مطابقت بھی ہونی چاہیے۔ اس کو یوں کہا جاتا ہے فقہا کی زبان میں کہ جب آپ قیاس کریں تو قیاس مع الفارق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قیاس مع المطابق ہونا چاہیے۔ یعنی جس پر آپ اس چیز کو قیاس کر رہے ہیں اور انطباق کر رہے ہیں اور جس سے اس شے کو کشید کر رہے ہیں، وہ معاملہ اس سے میل بھی کھاتا ہو، یہ نہ ہو کہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہو۔ تو زمانہ نبوی میں اور آج کے زمانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھ کر ہی پھر اس کے بعد جو ہے احکامات کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا عورتوں کے اعتکاف بیٹھنے کے حوالے سے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا نا لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، کہ اپنی عورتوں سے مباشرت اور ان کے ساتھ ہم بستری نہ کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، اس حال میں کہ تم مساجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو۔ تو وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ عورت کا جو اعتکاف ہے وہ مسجد میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ خاوند وہ مسجد سے مباشرت کرنے کے لیے گھر میں تو نہیں نہ آئے گا، وہاں پر ہی بیٹھتی تھیں، اس وجہ سے کہا کہ مباشرت نہ کرو۔ تو عورتیں، بلکہ میں اس کو اگر چلیں، یہ تو میں نے ایک دلائل کی روح سے ان چیزوں کو ڈسکس کر دیا، میں ایک درمیانی راستہ عرض کر دیتا ہوں جس میں دونوں کا بھلا بھی ہے اور دونوں کا اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اور کسی قسم کا کہہ لیں بھی لڑائی والا ایشو بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ہماری بات کو نہیں مانا یا اپنی بات کو منوایا یا اپنی بات کو چھوڑ دیا اور غیر کی بات کو آپ نے انفسائز کیا فلاں فلاں۔ ان تمام تر چیزوں سے آپ نکل سکتے ہیں کس صورت میں؟ اور وہ یہ صورت ہے کہ اگر کسی مسجد میں یا مسجد سے ملحقہ کسی کمرے میں بالکل سیپریٹ جگہ ہے اور محفوظ عزت و عصمت کے حوالے سے جگہ موجود ہے عورتوں کے، تو پھر آپ مساجد میں بٹھا دیں عورتوں کو، بالکل درست ہے۔ آج بھی کئی ساری مساجد ایسی ہیں کہ ان میں عورتوں کے اعتکاف کا اہتمام ہوتا ہے، جیسا کہ لاہور میں
یہ جو تحریک منہاج القرآن کا اعتکاف ہے، شہر اعتکاف، جس میں اس سال 15,000 خواتین و حضرات اعتکاف بیٹھے ہیں۔ 15,000 حرمین شریفین کے بعد سب سے بڑا اعتکاف وہاں پر ہوتا ہے، اور بھی کئی جگہیں ہیں۔ تو وہاں پر الگ سے بالکل سیپریٹ اور سیکرٹ اور محفوظ ان کے لیے اہتمام ہوتا ہے، عورتوں کے لیے، کہ وہاں پر مردوں کا آنا جانا نہیں ہے، وہاں پر مردوں کا وہاں رہنا سہنا نہیں ہے، اور ان کی آمد و رفت نہیں ہے، بالکل سیپریٹ ان کا ماحول ہے۔ تو ایسی جگہوں پر آپ عورتوں کو مساجد میں بٹھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ ہے درمیانی راستہ۔ اور اگر آپ کہیں کہ مسجد میں ہو اعتکاف، اور ایک خیمہ مرد کا ہو، دوسرا خیمہ عورت کا، اور پھر تیسرا خیمہ مرد کا، چوتھا خیمہ عورت کا، یا دائیں طرف عورتیں اور بائیں طرف مرد، تو پھر بھائی یہ اعتکاف نہیں ہوگا، کچھ اور ہی ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین ایسا عطا فرمایا ہے کہ جس دین کا اجتہاد کا دروازہ پروردگار نے کھلا رکھا ہے، اور اس کی سب سے بڑی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ یہ تا صبح قیامت ہر ایک حالات و واقعات کے مطابق دین آتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی حالات ایسے آ جائیں کہ دین کے پر عمل کرنا ہی مشکل ہو جائے کہ یار اب کیا کریں، دین یہ کہتا ہے اور حالات ایسے ہیں۔ نہیں، اس کو یوں کہہ لیں کہ جس طرح کوئی لچک دار شے ہو نا، تو اگر آپ اسے 1 فٹ کرنا چاہیں کھینچ کے تو کر سکتے ہیں، اگر آپ اسے 6 انچ پہ لانا چاہیں تو کر سکتے ہیں، 8 انچ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا دین اس قسم کا اللہ پاک کی ذات نے بنایا ہے کہ ہر زمانے، ہر صدی کے اعتبار سے وہ فٹ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا زمانہ نہیں کہ جس میں ہمارا دین فٹ نہ بیٹھتا ہو۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو عورتوں کا گھر میں اعتکاف بیٹھنا یہ بیسٹ اور بہترین ہے۔ باقی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر بالکل سیپریٹ ماحول ہو تو پھر آپ جو ہے عورتوں کو بٹھا دیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طور پر سنت اعتکاف کی جو نیت ہے، نیت وہ کیا ہونی چاہیے؟ نمبر 1، کیا اس نیت کا تعلق زبان کے ساتھ ہے یا نہیں؟ تو میرے پیارو، جو سنت اعتکاف ہے اس کی نیت کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کی نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ہاں، اگر کوئی زبان سے بندہ کہہ لے تو اس میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہ جی میں زبان نہ نیت کیتی نہیں سی لہذا میرا لگتا بھی اعتکاف ہویا نہیں ہے گا، نہیں، کیونکہ نیت اور ارادہ اس کا تعلق قلب اور ذہن کے ساتھ ہے۔ یہ بالقلب اور بالذہن ہے، باللسان نہیں ہے۔ ہاں، لسان اور زبان سے اس کی تائید ہو جاتی ہے اور اس کی توثیق ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے جب اس کی نیت کرنی ہے تو اس کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں، بس۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں جی 20ویں روزے کو اور 21ویں شب جب شروع ہو رہی ہے اتنے بج کے اتنے منٹوں پر اتنے دنوں کا، اور پھر جب شوال کا چاند یعنی کہ عید الفطر کا چاند نظر آئے گا اس وقت تک کے لیے میں اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے سجے پاسے یا کھبے پاسے پہلا اعتکاف یا دوسرا اعتکاف بیٹھتا ہوں۔ اتنی لمبی چوڑی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ سے اس لیے عرض کیا اس طرح ڈیٹیل کے ساتھ نیت کو کہ لوگ ایسے کرتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا 4 رکعت نماز فلاں اور پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلہ شریف تے اللہ اکبر، یہ بالکل کہنے کے نا غلط چیز ہے۔ جب آپ آگے نماز پڑھنے کے لیے سمجھو آپ کی نیتیں ہو گئیں، منہ آپ کا قبلے کی طرف ہے، سمجھو قبلے کی طرف منہ کی نیت ہو گئی، پیچھے اس امام کے ہیں تو سمجھو کہ آپ کے امام کے پیچھے ہونے کی نیت ہو گئی۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے وہ انسان کے دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، انسان کی زبان کے ساتھ نہیں۔ بالفرض کہنا چاہیں تو بس یہ کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہوں۔ اچھا، باقی ہماری جو مساجد ہیں آپ نے اس میں دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے، دعا بھی لکھی ہوتی ہے، نویت سنت الاعتکاف، کہ میں نیت کرتا ہوں سنت اعتکاف کی مسجد میں داخل ہوتے وقت۔ تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الفاظ کسی بھی حدیث پاک میں نہیں ہیں، اور نہ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کیا کرتے تھے۔ بس آپ جو ہیں جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس موقع پر دل میں سوچ لیں تو بس فبیہا کافی ہے۔
اس میں زبان سے کہنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص جو ہے یاد دہانی کے لیے مسجد کے صحن کے پاس یہ لکھ دیتا ہے یا جملہ کوئی ایسا لکھ دیتا ہے کہ جب مسجد میں انٹر ہوں تو پھر لوگ جو ہے اس نیت کے ساتھ انٹر ہو جائیں تاکہ وہ ثواب کما لیں، تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن اس کو ان الفاظ کو زبان سے ادا کرنا لازماً اور اس کو ضروری سمجھنا، اس کو سنت سمجھنا، یہ درست چیز نہیں ہے، یہ حد سے تجاوز ہے، حد سے بڑی ہوئی بات ہے۔ یہ تو ہو گئی سنت اعتکاف کی نیت۔ اسی طور پر اس سے متعلقہ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کو اجرت دے کر اعتکاف بٹھانا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پورے علاقے میں یا مسجد میں کوئی بیٹھ ہی نہیں رہا تھا اعتکاف، تو کسی بندے نے کہا کہ یار تینوں میں پیسے دے داں گا 10 دن دے تے تو کام تو کر لا چھٹی، انہاں 10 دنوں کی تنخواہ میرے ذمے تے تو اعتکاف بیٹھ جا۔ اجرت دے کر اعتکاف بٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طور پر مسجد میں ایک سے زائد لوگ اعتکاف کریں تو سب کو ثواب ملتا ہے، یہ نہیں کہ ایک بندہ بیٹھے گا تو ثواب ملے گا، اگر زیادہ ہو گئے تو پھر ثواب بانٹا جائے گا، تو ثواب جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا، نہیں سب کو ملے گا اعتکاف۔ یہ خزانہ مالک الملک ہے، یہ خزانہ پرائم منسٹر آف پاکستان یا پی ایم یا سی ایم پنجاب نہیں ہے، تو اس لیے یہ سب کو ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف مسنون جو ہے نا رمضان کی آخری عشرے کا، اس کے صحیح ہونے کے لیے چند ایک ضروری شرطیں ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا چاہیے۔ کوئی غیر مسلم اعتکاف بیٹھ جائے تو اس کا اعتکاف نہیں۔ قادیانی ہو یا شیعہ ہو، ان کا بھی اعتکاف نہیں، اس لیے کہ یہ غیر مسلم ہیں۔ اسی طور پر عاقل ہونا، عقل مند ہونا، یہ شرط ہے اعتکاف مسنون کے لیے۔ اسی طور پر اعتکاف کی نیت کا ہونا یہ بھی شرط ہے، اور اسی طور پر مرد کا اور عورت کا جنابت یعنی غسل واجب ہونے والی حالت سے پاک ہونا، یہ شرط اعتکاف کے جائز ہونے کے لیے ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص حالت جنابت میں اعتکاف شروع کر دے تو اعتکاف تو صحیح ہو جائے گا، لیکن یہ شخص گناہ گار ہوگا، اس بات کو ملحوظ خاطر ہونا چاہیے۔ عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا، یعنی اگر عورت حیض و نفاس میں گزر رہی ہے تو پھر وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ نفاس کہتے ہیں وہ خون کے جو بچے کی پیدائش کے بعد نکلتا ہے۔ اب اگر ایک عورت کہتی ہے کہ چلو یار میں نے ایک کمرے میں تو اتنے دن گزارنے ہی ہیں، تو اچھا نہیں ہے کہ میں اعتکاف ہی بیٹھ جاؤں، ٹھیک ہے، تو وہ حالت نفاس میں اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اسی طور پر روزے سے ہونا یہ لازمی اور ضروری چیز ہے۔ اگر اعتکاف کے دوران کوئی ایک روزہ نہ رکھ سکے یا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو مسنون اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے، یہ قابل غور بات ہے۔ اگر آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، کسی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا یا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو سمجھو کہ آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، اب آپ کو قضا کرنی ہوگی۔ اگر کسی شخص نے پہلے 2 عشروں میں روزے نہ رکھے ہوں یا تراویح نہ پڑھی ہو تو وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس آخری عشرے میں روزے رکھنا کیا ہوں گے؟ لازم اور ضروری ہوں گے۔ اسی طور پر جس شخص کے بدن سے بدبو آتی ہو یا ایسا مرض ہو جس کی وجہ سے لوگ تنگ ہوتے ہوں تو ایسے شخص کا اعتکاف میں بیٹھنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کے جسم سے بدبو آتی ہے یا اسے کوئی مرض ہی ایسا لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ تنگ ہوتے ہیں، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ اعتکاف میں نہ بیٹھے بلکہ وہ گھر میں بیٹھے، ٹھیک ہے، مسجد نہ بیٹھے، گھر بیٹھے۔ بلکہ ایسے لوگ کہ جن کے جسم سے بدبو آتی ہے یا کوئی ایسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو تو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے جانا چاہیے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو پیشاب کی نالی لگی ہوتی ہے اور وہ نالی اٹھا کر مسجد میں چلے جاتے ہیں، پیشاب کی جو تھیلی ہوتی ہے اس کو اٹھا کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ارے بھائی کیوں مشقت میں پڑھ رہے ہو؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نفس پر اس کی حیثیت اور ہمت اور طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، تو اس لیے ایسے لوگ کہ جو بیماری کا شکار ہیں، کسی مرض کا شکار ہیں، ایسے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ مساجد کا رخ نہ کریں۔ جیسا کہ آج کل کے بابے اتنی ہوش ربا کھانسی کرتے ہیں، الامان والحفیظ،
بلکہ کل ہی مجھے ایک جگہ سے میسج آیا کہ بلکہ اس بندے نے تو مسئلے کو پوچھتے ہوئے کھانس کھانس کر بھی بتایا کہ ایسے ایسے بابے کھانسی کرتے ہیں، الٹے سیدھے بے ہوش کرنے والے ڈکار لیتے ہیں، عبرت ناک، وحشت ناک، المناک، غضب ناک، خوف ناک، اور پتہ نہیں کیسے کیسے ناک جو ہے وہ ڈکار لیتے ہیں اور کھانسیاں کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی امام کھڑا ہوتا ہے تو تب پوری صف میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، سب کے سب کھانسی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے مسجد میں آنے سے یا اعتکاف بیٹھنے سے۔ بعض لوگوں نے پاگلوں کو اعتکاف بٹھا دیا ہوتا ہے، بعضوں نے مستوں کو اعتکاف بٹھا دیا ہوتا ہے۔ بھئی مستوں اور پاگلوں سے شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے، شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیں، یہ میں نے چند ایک جو چیزیں ہیں سنت اعتکاف سے متعلقہ وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں، باقی تفصیلاً ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اب میں اعتکاف نفل کو کور کر لوں تاکہ اس ایک آج کے سبق میں ہی تینوں قسم کے اعتکاف کور ہو جائیں، باقی مسائل انشاءاللہ اگلی نشستوں میں۔ اعتکاف نفل، اس کے لیے خاص مدت اور خاص زمانے کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں روزہ رکھنا ضروری ہے، یعنی آپ 1 گھنٹے کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں اعتکاف نفل۔ اور یہ جو 27ویں شب کو لوگ بیٹھتے ہیں یہ اعتکاف نفل ہوتا ہے، یہ اعتکاف سنت نہیں ہوتا، اعتکاف واجب نہیں ہوتا۔ باقی رہا اس کا ثواب کیا ہے، اس کا ثواب یہ ہے کہ جیسا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں فاصلہ فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ آسمان و زمین کے برابر ہے، گویا کہ اتنا زیادہ فاصلہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص ان ایام میں 3 دن کا اعتکاف کرتا ہے، 27ویں شب کو بیٹھ جاتا ہے اور چاند رات کو اٹھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان آسمان زمین کے برابر فاصلے کی 9 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں۔ باقی جو اس کے ثواب ہیں سنت نفل کے یا دیگر اعتکاف کے، تو وہ اس کو جو ہے میسر آئیں گے، ملیں گے۔ تو اس لیے یہ رمضان کی 27ویں شب کو اعتکاف بیٹھنا، یہ وہ والا اعتکاف کا اجر نہیں پائے گا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، بلکہ یہ نفلی اعتکاف ہے، نفلی اعتکاف ہے، یہ سنت اعتکاف نہیں، واجب اعتکاف نہیں۔ نفلی اعتکاف نمبر 1 ہر مسجد میں ہو جاتا ہے، خواہ اس مسجد میں نماز باجماعت کا اہتمام ہو یا نہ ہو۔ اسی طور پر اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوا یا نماز پڑھنے کے لیے یا کسی اور ضرورت کے لیے اور نیت کر لی تو ان سب صورتوں میں اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ یعنی کوئی بندہ مسجد سے کوئی چیز لینے گیا، قاری صاحب کو ملنے گیا، نماز پڑھنے گیا، اس نے جاتے ہوئے نیت کر لی تو اسے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اسی طور پر نفلی اعتکاف اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ آدمی مسجد میں رہے، جیسے ہی باہر نکلے گا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طور پر جو نفلی اعتکاف ہوتا ہے اس میں بار بار اٹھ کر چلے جانا اور بار بار آنا یہ سب جائز ہے، لیکن جو اعتکاف واجب ہوتا ہے یا اعتکاف سنت ہوتا ہے اس میں باہر کی آمد و رفت، آنا جانا یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس اعتکاف کی پھر قضا ہی ہوتی ہے۔ لیکن نفلی اعتکاف میں ایسا نہیں ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ نفلی اعتکاف میں کھلے مول تے میٹھے چول، نو ٹینشن نو پرابلم، آپ کی مرضی ہے، 1 منٹ کا اعتکاف کریں یا گھنٹے کا اعتکاف کریں، بار بار اعتکاف کریں یا ایک ہی بار اعتکاف کریں، اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ میں نے 3 قسم کے اعتکافات کو آج کور کیا ہے، اور اس کو خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں کہ اعتکاف کی 3 صورتیں اور 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب، نمبر 2 اعتکاف سنت یعنی سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو رمضان کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اور نمبر 3 ہے سنت یہ اعتکاف نفل جو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو اعتکاف واجب تھا اس کی میں نے ایک ضمنی صورت بھی عرض کر دی تھی کہ اعتکاف واجب کی ایک قسم کیا ہے کہ اگر آپ کا رمضان کا آخری عشرے کا اعتکاف کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو پھر وہ اعتکاف آپ کے اوپر قضا کے طور پر واجب ہو جاتا ہے، تو یہ اعتکاف واجب کی ایک اضافی قسم ہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ العزیز نیکسٹ کلاس میں اور نیکسٹ مسائل کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان کی عبادات میں مزہ، لطف
اور سواد نصیب فرمائے، اور ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی عبادات کے فیوز و برکات اللہ سبحانہ و تعالی بدرجہ اتم ہم سبھی کو نصیب فرمائے، اور ہمیں پروردگار عالم اس سے محروم نہ فرمائے۔ کسی بھی